الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر احترام بزرگوں، حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں اور اپنے گھروں پر سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو میں آپ کو تحیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے مولانا نے ابھی ذکر کیا کہ بیچ میں ایک ایسا زمانہ گزرا کورونا کا جس میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور ایسے دور ہوئے کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، اور بیٹے کے جنازے میں باپ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی بھائی سے دور ہو رہا تھا اور بھائی بہن سے دور ہو رہے تھے۔ میں نے خود اپنی نظروں سے ہاسپٹل میں دیکھا ایسے واقعات۔ خود میں نے اپنے ہاسپٹل میں کووڈ کا نظام کیا تھا، جس میں نے دیکھا کہ ہم بچوں کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غسل دے دو، اور غسل دے دیا تو کہا تم ہی کفنا بھی دو، اور کفنا دیا تو کہا کہ گھر پہ نہ لانا، سیدھے قبرستان لے جاؤ، اور بس ویسے ہی شریک ہو گئے۔ عجیب و غریب حالات گزرے۔ ایک نقشہ تھا کچھ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ تھا، تھوڑی سی جھلک تھی، لیکن ایک نقطہ بھی ہے اس میں کہ سارے لوگ قیامت میں بھاگیں گے، متقی نہیں بھاگیں گے، اس لیے کہ قرآن میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ متقیوں کا استثناء ہے۔ ہر دوست دوست کو دیکھ کر کے بھاگے گا، لیکن متقی نہیں بھاگے گا۔ اور یہ منظر ہمیں کورونا میں بھی نظر آیا کہ بھاگنے والے لوگ تھے، لیکن جن میں تقویٰ تھا، ورع تھا، پرہیزگاری تھی، دینداری تھی، وہ لوگ نہیں بھاگے، اور ان کا ایمان بنا رہا کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی کرنے والی ذات ہے۔ بیماری میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی صفت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو لگ جائے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری خود سے نہیں لگتی، اس لیے کہ بیماری خود سے لگ جائے تو پھر وہ اللہ ہو جائے گی، اور بیماری اللہ نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے بیماری کو۔ اور متقیوں کا یہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے متقیوں نے، نیک لوگوں نے میت کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، قبر میں بھی اترے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں متقی لوگ نہیں بھاگے ایک دوسرے سے، تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں بھی نہیں بھاگیں گے۔ یہ ہے تقوی کی بہت بڑی خصوصیت۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ دوسروں سے مل کر رہتے ہیں، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تعالی مل کر رہیں گے۔ ان کا فرار ہونا نہیں ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، مولانا نے جو ابھی کہا کہ مایوسی سے چھا گئی، تو میرا ذہن ایک لطیفے کی طرح منتقل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اسی طرح ایک جگہ مسجد میں بیٹھ کر جب عید کے چاند کا اعلان ہوا اور کہا کہ چاند ابھی ہو گیا ہے اور کل عید ہوگی، تو سارے لوگ مسجد میں بیٹھ کر خوب رونے لگے کہ اللہ، رمضان چلا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، رمضان چلا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، جیسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، رمضان چلا گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو بس یہ رو رہے تھے، بول رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں جبریل نے دروازہ کھولا
اور جبریل نے دروازہ کھول کر کے کہا کہ اللہ نے تمہاری آہو جاری کو بہت سن لیا، فکر نہ کریں، کل انشاءاللہ عید نہیں ہوگی، کل سے دوسرا رمضان شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی جبریل نے یہ کہا کہ کل سے دوسرا رمضان شروع ہو رہا ہے، کہنے لگے نہیں نہیں جزاک اللہ، وہ تو زبان پہ بطر آ گیا تھا اور ذرا پھسل گئی تھی، ذرا جو ہے ہٹ گئی تھی، اور اس کی بنیاد پر ہم نے یہ کہہ دیا، ہمیں دوسرے رمضان کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی و شافی ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لطیفہ بیان کیا ہے، اور اس لطیفے کو بیان کرنے کے بعد حضرت نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہو اور یہ نہ کہیں کہ رمضان چلا گیا اور ہم سے کچھ نہ ہوا، یہ کہیں اللہ جو ہوا وہ تیرے کرم سے ہوا، بس تو نے رمضان دیا تھا اور اس مبارک مہینے میں تو نے ہم کو جو ہے روزے رکھوائے، نماز پڑھوائی، اور جو ہے زکوٰۃ دلوائی، یا جو کچھ اچھی باتیں جو ہمارے ہاتھوں سے ہو گئی وہ اللہ تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا، تیرے کرم سے تو نے اعتکاف میں بٹھایا، تیرے کرم سے ہم نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، ورنہ کہاں وہ ہمت تھی۔ آپ سوگر والوں کو دیکھ لیں کہ جن کا 3 گھنٹے بھوکے رہنا مشکل ہے، وہ 12 اور 14 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہوا تو اور کیا ہوا۔ وہ ایک شاعر نے، اگرچہ وہ تو کعبۃ اللہ کے اوپر وہ اشعار کہے ہیں کہ اللہ شکر ہے خدایا کہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یعنی شکر ہے تیرا کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیرے گھر پہ آتا، تیرا ہی فضل و کرم ہوا کہ تو نے اپنے گھر بلایا۔ اسی لیے بہت مشہور ہے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک آقا اپنے نوکر کے ساتھ جا رہا تھا کہیں پر، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، تو چونکہ نوکر نمازی تھا، دیندار تھا، غلام کا مزاج تھا نماز پڑھنا، جب اذان ہوئی تو غلام نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں، وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ دعاؤں میں مشغول رہا، تو باہر سے آقا شور کرنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی، بھائی جلدی آؤ، چلو نکلو، جلدی کام سے جانا ہے۔ تو غلام نے جواب دیا کہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ تو آقا کو غصہ آیا کہ کون آنے نہیں دے رہا ہے مسجد کے اندر، تجھے کس نے روکے رکھا ہے؟ تو آقا اندر میں آیا غصے میں، دیکھا کہ مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس کو روکا ہو، تو غلام سے پوچھا کہ تجھے کس نے روکے رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جس رب نے تجھ کو مسجد میں نہیں آنے دیا، اس رب نے مجھ کو باہر نہیں آنے دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے۔ شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے در بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے ایک در کا رکھا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے یوں در در نہیں گھمایا، میں تو اس قابل نہ تھا، یعنی تو نے مجھے ہزاروں دروازے پر نہیں گھمایا۔ اگر میرے پاس ایمان نہ ہوتا تو کبھی میں پتھر کے سامنے جھکتا تھا، کبھی سانپ کے سامنے جھک جاتا، کبھی بچھو کو سجدہ کر لیتا، کبھی آفتاب کو سجدہ کر لیتا، کبھی چاند کو سجدہ کر لیتا، کبھی سمندر کو سجدہ کر لیتا، نہ معلوم کن کن چیزوں کو میں سجدہ کر لیتا، لیکن میرے مالک تیرا احسان ہوا کہ تو نے مجھ کو در در نہیں گھمایا بلکہ اپنے در کا بھکاری رکھا۔ یہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو جتنا ہو سکے اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب عبادت کر کے یوں کہتا ہے کہ اللہ توفیق تو نے دی، عطا تو نے کیا، مسجد تک تو لایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی تواضع دیکھو، محنت اس نے کی، صبح اٹھا یہ ہے، وضو اس نے کیا، ٹھنڈا پانی اس نے استعمال کیا، نیند اس نے قربان کی اپنی، اور سحری میں اٹھا اور دن بھر بھوکا رہا، یہ سب کچھ اسی نے تکلیفیں جھیلی، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، میں نے توفیق دی، میرے بندو تم میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے داد و دی، میں نے یہ کیا، میں نے روزہ رکھا، تو تعالیٰ کہتا ہے توفیق تو میں نے عطا کی، اگر میں توفیق نہ دیتا تو نماز نہ پڑھتا، تو نہ روزہ رکھتا، نہ تو زکوٰۃ دیتا، نہ تو حج کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری توفیق سے سب کچھ ہوا ہے، اس لیے جب تجھے تیری ذات پر اعتماد ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو جا تیری عبادت تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں،
تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، ہم تمام کو اللہ ہی کی طرف منسوب کریں اور یہ کہیں کہ شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، ہم اس قابل تھے ہی نہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن زمشق و گلاب، 1000 بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، میں میری زبان کو 1000 مرتبہ گلاب اور کیورے کے پانی سے دھو لوں، لیکن تیرا مقدس نام میں زبان سے لوں یہ تیری بے حرمتی ہوگی۔ کہاں میری زبان جس پر غیبتیں ہیں، برائیاں ہیں، جھوٹ ہیں، چغلیاں ہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، نہ بولنے کی باتیں ہیں، اور کہاں تیرا مقدس نام لفظ اللہ، اور وہ بھی اتنا بڑا کہ وہ اسم اعظم، اور وہ اسم اعظم ایسا کہ دل سے اللہ نکلتا ہے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے، ایسا زبردست اسم اعظم اور اللہ کا نام ہے، اور وہ نام اے اللہ تو نے اس زبان پر دلوایا، میں اس قابل نہ تھا۔ اگر اس زبان کو 1000 مرتبہ ارک گلاب اور ارک کیورا سے دھو لوں پھر بھی اللہ تیرا مقدس نام میں نہیں لے سکتا ہوں، لیکن تیرا فضل ہوا، کرم ہوا کہ تو نے مجھ کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ رمضان جیسے گزرے گی سال ایسا گزرے گا۔ رمضان جس شوق کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس تقوی کے ساتھ، جس ورع کے ساتھ، جس پرہیزگاری کے ساتھ، جس رجوع اللہ کے ساتھ، جس اللہ سے مانگنے کے ساتھ گزاریں گے تعالی ہمارا سال بھی اسی طرح گزارے گا۔ یہ یقینی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ میری اور آپ کی عبادتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود 100% یقین نہیں ہے میری عبادت پر، تو اللہ کو کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ بھئی کوئی ہے جس میں سے ہر ایک کو یقین ہو کہ میرا روزہ 100% صحیح؟ جس نے روزہ رکھا ہو اللہ کے کہنے کے مطابق کہ جس میں غیبت نہ ہوئی ہو، جس میں جو ہے برائی نہ ہوئی ہو، اور کون سی ہماری وہ نماز ہے کہ جو نماز خیالات سے پاک ہو۔ ہماری عبادتوں کا حال یہ ہے، ہمارے روزوں کا حال یہ ہے کہ غیبت سے بھرے ہوئے ہیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہماری تراویح کا حال یہ ہے، بہت معاف فرمائے، کہ ادھر قرآن حافظ صاحب کا شروع ہوتا ہے اور میری نظر گھڑی پر رہتی۔ یہ کوئی تصنع اور مصنوعی بات نہیں ہے، بناوٹی بات نہیں ہے۔ جہاں حافظ صاحب کا قرآن شروع ہوتا ہے اور میری نظر گھڑی پر رہتی ہے، جہاں 2 رکعت ختم ہوتی ہے کہ میں یوں کر کے دیکھتا ہوں کہ آیا 2 رکعت میں کتنا منٹ لگ گیا اور اب تراویح میں کتنی منٹ لگے گی۔ بھلا جس کی نظر اور خیال گھڑی پر ہو اس کی توجہ قرآن پر کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ 100% مسئلہ ہے کہ ہماری عبادتوں کا حال ہی یہ ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی ذات رحیمی اور ذات کریمی کا حال میں نے ابھی عید کے دن ایک بہت بڑے مجمع کے اندر یہ باتیں کہی کہ اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا حال یہ ہے کہ اس نے ہم کو عید کے دن نئے کپڑے پہننے کو سنت قرار دیا، اور نبی سے کہا کہ کہو کہ نئے کپڑے پہن کر کے آئیں، صاف ستھرے ہو کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، مزین ہو کر کے آئیں۔ ارباب حکمت نے اور صوفیاء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ خداوند قدوس نے یہ حکم اس لیے دیا کہ ہمیں یہ کہا کہ میرے بندو اور میری بندیو، تمہاری عبادت بدبودار ہے، تمہاری عبادت میں بدبو آ رہی ہے، کہیں ریاکاری کی، کہیں خیالات کی، کہیں غیبت کی، نہ معلوم کتنی بدبو آ رہی ہے، لیکن میں اس بدبو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمہیں نئے کپڑوں میں بلا کر کے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے عید کے دن ہمیں نئے کپڑے پہنا کر کے ہماری بدبودار عبادت کی بدبو کو چھپا دیا، ہماری عبادت کی خرابیوں کو اس نے چھپا دیا، اور یہ کہا کہ تمہاری خرابیوں کو میں ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ جب تم دوسروں سے گلے ملو گے تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے رمضان کس طرح گزرا ہے، اور میری تراویح کس طرح گزری، اور میری نماز کس طرح گزری ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ بلکہ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس فتح ہوا نوٹ ہو، ہماری کرنسی جو ہے وہ فتح ہوئی ہو، اور آپ فتح ہوئی کرنسی کو لے کر کے بینک میں چلے جائیں اور بینک والے سے کہیں
کہ یہ نوٹ فتح ہوا ہے، آپ دوسرا نوٹ ہمیں دے دیجئے۔ بینک والا کبھی انکار نہیں کرے گا، وہ فتح ہوا نوٹ لے کر کے ہمیں نئی نوٹ دے دے گا کہ یہ نئی نوٹ لے لے۔ ہم بھی اللہ کے دربار میں عید کے دن اور شب قدر میں اور رمضان کے آخری رات میں ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ رب کریم، ہم تو فتح ہوئی عبادت لے کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہمیں وہ نوٹ دے دیجئے ثواب کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، اس فتح ہوئی نوٹ کے بدلے میں، کہ جو نوٹ تو ہم کو دے ثواب اور رحمت کی، وہ قیامت کے دن ہمارے بچنے میں کام آ جائے، حضور کی سفارش میں کام آ جائے، تیری نظر عنایت میں کام آ جائے، تیری شان کریمی میں کام آ جائے۔ ہمارا فتح ہوا نوٹ لے لے، فتح ہوئی عبادت کو لے لے، اور اس کے بدلے میں تو ہمیں جو ہے ایک اچھا نوٹ دے دے جو ثواب کی شکل میں ہوگا، جو عنایت کی شکل میں ہوگا، جو رحمت کی شکل میں ہوگا۔ تو خداوند قدوس جب دنیا کا مینیجر فتح ہوئی نوٹ کے بدلے میں اچھی نوٹ دے دیتا ہے، تو رحمان الرحیم ہمیں اچھا نوٹ کیوں نہیں دے گا؟ ہمیں ثواب کی شکل میں، ہمیں رحمت کی شکل میں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً وہ رب کریم وہ ہیں کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق، بندوں کی شان کے مطابق نہیں، اگر میری آپ کی شان کے مطابق وہ نوازنے جائے تو خدا پاک کی قسم ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم لائق ہی نہیں ہیں اس کہ ہمیں کچھ مل جائے، لیکن جو ہوا اس کے کرم سے ہوا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے چشتیہ کے امام ہیں، ہمارے سرخیل ہے یہ جو سلسلے چشتیہ ہمارا جو چل رہا ہے، اور ہم جو موجودہ اکابر سے اس وقت منسلک ہیں، ان کا سلسلہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور پھر حضرت حاجی صاحب سے اوپر جاتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے چشتیہ کے امام اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک مرید باصفا، ایک مجاز، ایک خلیفہ حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سرحد کے رہنے والے تھے، افغان کے علاقے کے رہنے والے تھے، حضرت کے خادم بھی تھے، حضرت کے مجاز بھی تھے، حضرت ہی کے پاس رہتے تھے۔ دیکھیں مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، کچھ اپنے دل کی اصلاح کے لیے یہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ عنوان تقریر سے آپ نہ سنیں اور میں بھی عنوان تقریر سے نہ کہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ حضرت مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک حدیث شریف پڑھی سنی، عالم بھی تھے، حضرت کے مجاز بھی تھے، حضرت کے خادم بھی تھے، اور وہ حدیث شریف یہ ہیں جو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ من توضع واحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی تمام سنتوں کے ساتھ وضو کیا، اللہ ہمیں اچھی وضو کی توفیق عطا فرمائے، جو وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں ہمارے پاس مسواک بھی ہو، جس میں ہم شروع میں اپنے دل میں تھوڑی سی نیت بھی کر لیں، دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، صحیح طور پر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور منہ کا دھونا، اور جس طرح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو سکھایا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ ان اکابر علماء کے پاس جو آپ کے وہاں موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر آپ ان سے کہیے کہ ہمیں صحیح وضو سکھاؤ، ہمیں صحیح نماز سکھاؤ، ہمیں پریکٹیکلی طور پر نماز سکھاؤ۔ ان کے ذریعے سے اگر سنت والی نماز سیکھو گے تو میں ابھی وہ حدیث کی فضیلت سنا رہا ہوں کہ اس پر کیا ملا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ آؤ میں تمہیں نبی کا وضو بتاؤں، آؤ میں تمہیں نبی کا وضو بتاؤں، اور پھر حضرت نے پانی منگوایا اور پریکٹیکلی طور پر وضو کر کے بتایا۔ جب حضرت وضو کو بتا رہے ہیں تو ان میں چھوٹے صحابہ بھی موجود ہیں، ان میں تابعین بڑے بڑے موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان تابعین کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں گزرا کہ وضو کر کے تو آتا ہے، مول صاحب کیا ہم کو بتائیں گے، نماز پڑھتے تو آتا ہے، مولانا ہمیں کیا بتائیں گے، سب آتا ہے ہمیں تو۔ یہ غلط خیال ہے۔ وہ تابعین ہو کر، وہ صغیر صحابہ ہو کر جنہوں نے اپنے نبی سے، اپنی نظروں سے نبی کو دیکھا تھا، وہ وضو سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ نہیں صحیح وضو ہم سیکھنے والے بنے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارباب امت کو جو ہے کہ اپنے اکابر علماء سے کہیں، ان بزرگوں سے کہیں کہ ہمیں
پریکٹیکلی طور پر آپ وضو سکھائیے، نماز سکھائیے۔ بہرحال حضرت مولانا محب الدین صاحب نے وہ حدیث جب پڑھی اور سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، احسن الوضو، سنت کے مطابق، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما بنفسہ، جس میں اپنے دل کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، یعنی خیالات نہیں آئے، کوئی خیال دل پر نہیں آیا، اس طرح پر جب 2 رکعت نماز پڑھی کہ پوری نماز میں کوئی خیال بھی نہیں آیا، تو جب سلام پھیرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اچھی طرح وضو اور 2 رکعت نفل نماز اس طرح پر کہ خیالات نہ آئیں، تو اس صورت میں اس کو ماقبل کے سارے گناہ، مولانا کہنے لگے میں عمل کروں اس پر۔ آپ نے اچھی طرح وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد جب 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان 2 رکعتوں کے اندر اپنی آنکھ بند کر کے نماز پڑھی، یہ سوچ کر کے کہ آنکھ کھلی رکھوں گا تو خیالات آئیں گے، مولانا ذہن میں آ جائیں گے، یہ ذہن میں آ جائیں گے، یہ ذہن میں آ جائیں گے، آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ کوئی خیال ہی نہ آئے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھی اور پھر سلام پھیرا، سوچا کہ انشاءاللہ تعالی وضو بھی اچھا ہے، نماز بھی اچھی ہے، میری مغفرت ضرور ہو چکی ہوگی، لیکن چونکہ وہ بہت بڑے ولی کامل کے صحبت یافتہ تھے اور خود بھی مقام ولایت پر تھے، صاحب کشف و کرامت تھے مولانا محب الدین صاحب، فرمایا لاؤ میں میری نماز تو دیکھ لوں کہ کس شکل میں ہے۔ جب انہوں نے عالم مکاشفہ میں، عالم امثال میں، یہ صوفیہ کے وہاں ایک مقام ہوا کرتا ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ ایک مقام بلند ہے جو اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ریاضت کے بعد، مجاہدے کے بعد، رات دن کی دعاؤں کے بعد، نمازوں کے بعد، تہجدوں کے بعد، اللہ کے سامنے آہوجاری کے بعد اللہ نصیب فرماتا ہے۔ جبکہ انسان کی عبادت عشق میں بدل جاتی ہے، تب یہ مقام اس کو نصیب ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اس کو نظر آتے ہیں۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور اڑوس پڑوس میں کوئی وضو کرنے بیٹھتا تھا تو اس کے جو وضو کے پانی سے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضاء سے گناہ نکلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مرتبہ یہ دیکھا کہ اس انسان کے یہ گناہ نکل رہے ہیں، یہ گناہ نکل رہے ہیں، یہ گناہ نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھ پر ان مکاشفات کو بند کر دے ورنہ میں کہیں اس سے بدظن نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اس سے متعلق کوئی بدظنی پیدا نہ ہو جائے۔ تو تعالیٰ جل شانہ ایک مقام پر جا کر کے عالم امثال عطا فرما دیتے ہیں، تو مولانا محب الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عالم امثال دیا تھا۔ سوچا کہ لاؤ میں اپنی نماز دیکھوں کہ کس شکل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا کس مرتبے پر۔ جب اپنی نماز کو دیکھا عالم امثال میں، ایک خوبصورت حسین سی لڑکی ہے اور بہترین نماز ہے، بہترین عورت ہے، وہ جاذبیت اور سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن آنکھوں سے بلائنڈ ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ دیکھتی نہیں ہے۔ دل میں خیال گزرا کہ بھلا لڑکی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن آنکھیں نہ ہو تو کیا فائدہ، نابینا ہو تو فائدہ کیا اس کے حسن کا، اس کے خوبصورتی کا کیا فائدہ۔ اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی اس بات کو پیش کیا، اپنے واقعے کو پیش کیا۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور عالم کلام ہیں، علم کلام اور علم منطق اور علم فلسفہ اس کے بہت بڑے امام تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جو ہیں وہ عالم فقہ کے ایک بہت بڑے امام اور عالم حدیث کے ایک بہت بڑے امام۔ ان دونوں بزرگوں کو کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور ایک ایسے انسان سے بیعت ہوئے جو پورا عالم بھی نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اور بھی تیسرے تک پڑھے ہوئے تھے، فرمایا آپ اتنے بڑے عالم اور علم کا اتنا اونچا مقام آپ کو دے رکھا ہے، اور آپ ایسے انسان سے بیعت ہوئے کہ جو پورا عالم بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف عالم نہیں بلکہ عالم گھڑ ہے،
یعنی دوسروں کو عالم بناتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ اس واقعے میں دیکھیں، جب مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ واقعہ پیش کیا اور اپنی اس کشف کو، اپنی اس عالم مثال کو پیش کیا، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی، لگتا ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہو۔ فرمایا جی حضرت۔ فرمایا سنت کی کمی رہ گئی، اس لیے کہ نبی نے پوری زندگی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے۔ دیکھیے یہ ہے حاجی صاحب کا مقام، نبی نے پوری زندگی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، تم نے اس سنت کو چھوڑ دیا اور تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی۔ اس سے اوپر حاجی صاحب کا علم دیکھیں، حاجی صاحب نے فرمایا آنکھ کھلی رکھتے اور خود بخود خیالات آتے رہتے، وہ نماز سنت کے مطابق تھی بنسبت اس کے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی اور سنت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر خود بخود خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں اللہ کے وہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ دل ہمارا جو ہے ایک موٹروے ہے، ایک ہائی وے روڈ ہے، اس کے اوپر گاڑیاں گزرتی ہی رہتی ہے خیالات کی، لیکن ہم سوچ سوچ کر خیال نہ لائیں، ہم خود نہ سوچیں، خود بخود خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے آتے رہیں، کوئی عرض نہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ خود بخود خیالات آ رہے ہیں، ہم نے سوچا نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں تو کوئی عرض نہیں، ان خیالات کے ڈیفینس میں بھی نہ پڑے، اپنے قرات میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ذکر میں، اپنے رکوع اور سجدوں کے وظائف میں مشغول رہیں، ان خیالات کا کوئی نقصان نہیں، لیکن خود بخود سوچ کر خیالات نہ لائیں، خود بخود اپنے دل میں خیالات پیدا نہ کریں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم آنکھیں کھلی رکھتے نماز پڑھتے اور خود بخود خیالات تمہیں آتے رہتے، یہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ تم نے سنت چھوڑ دی۔ اس لیے ایک سنت تم نے چھوڑی جس کی وجہ سے تمہاری نماز جو ہے وہ نابینا ہو گئی، بلائنڈ ہو گئی، سنت کے بغیر کی رہ گئی۔ میرے بھائیو، حقیقت حال یہ ہے وہاں ایک سنت کے چھوڑنے پر اس نماز کا حال یہ ہوا۔ میری آپ کی نماز پر غور کر لیں کہ ہماری نماز کس درجے کی ہوا کرتی۔ ہم سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں لیکن اللہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے، ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں لیکن اللہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، امام صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور میرا ذہن نہ معلوم کہاں کہاں ہوا کرتا ہے، کیا کیا پلان بنانے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور میرا ذہن نہ معلوم کن خیالوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ آخر یہ بات نہ ہوئی تو کیا ہوا کہ حق جل شان تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی فتح ہوئی عبادت کو لے کر کے آؤ، میں انشاءاللہ اپنی شان کریمی سے، شان رحیمی سے ثواب و رحمت کی ایک بہترین نوت عطا کروں گا تاکہ قیامت کے دن اس ثواب کے ذریعے سے اور ان نیکیوں کے ذریعے سے تمہیں نبی کی سفارش نصیب ہو جائے، تمہیں میری زیارت نصیب ہو جائے، میری جنت نصیب ہو جائے۔ اور یقیناً حق تعالی جل شانہ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت پر اعتماد نہیں ہے، تیری شان کریمی و رحیمی پر ہمیں اعتماد ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان توتی ہوئی عبادت کو، پھوتی ہوئی عبادت کو جس شکل میں ہوا اللہ اسے قبول فرما لے، لیکن رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اسی طرز پر گزرنا چاہیے جس طرز پر ہم نے رمضان گزارا ہے، جس طرز پر ہم نے عبادتیں کی ہے، جس طرز پر ہم نے روزے رکھے ہیں، جس طرز پر ہم نے نمازیں پڑھی ہے، جس طرز پر ہم نے اٹھ کر کے تہجد پڑھی تھی، اسی طرز پر اگر ہماری اگلی زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ لو کہ رمضان کا تقوی ہمیں نصیب ہو گیا، لعلکم تتقون، ہمیں تقوی نصیب ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کو فضیلت جو ہے وہ قرآن کریم کی بنیاد پر ہے، ہر ایک مقام کو یا زمان کو کسی نہ کسی بنیاد پر فضیلت ہوتی۔ مثلا مکۃ المکرمہ کو فضیلت کعبۃ اللہ کی بنیاد پر ہے، مدینۃ المنورہ کو فضیلت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کہ حضرت وہاں آرام فرما ہے، حضرت کا قیام گاہ بھی وہ رہا اور آرام گاہ بھی وہی ہے۔ قیام گاہ کا مطلب جب تک حضرت زندہ رہے آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور آپ کا آرام گاہ بھی وہ ہے، تو حضرت کا قیام گاہ بھی وہ رہا، آرام گاہ بھی ہے جہاں ہم جاتے ہیں اور ریاض الجنہ جو ہے
وہاں ہم نماز جو پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں، اس جگہ کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہا گیا کہ یہ زمین جنت سے آئی ہے، لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ زمین جنت سے آئی ہے تو جنت میں بھوک پیاس نہیں لگتی، یہاں تو بھوک پیاس لگتی ہے، تو پھر یہ جنت کی زمین کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب ارباب علم نے دیا ہے کہ جب یہ دنیا میں آ گئی تو دنیا کا اثر قبول کر لیا، اور دنیا میں بھوک پیاس لگتی ہے اس لیے یہاں بھی لگتی ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 12 گھنٹے تک ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا، بھوک تو بہت دور کی بات، مجھے پیاس بھی نہیں لگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے کہ جنت کی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ تقوی آ جائے، وہ ورع اور پرہیزگاری آ جائے، اور ہم دین سے اتنے جڑ جائیں جتنے کہ ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے ہم ضرورت سے جڑے ہوئے ہیں اور عبادت کو شریعت کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم عبادت اور شریعت سے اتنے جڑ جائیں جتنے ضرورت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض ارباب علم نے لکھا ہے کہ اس جگہ کو ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس جگہ کو ریاض الجنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جگہ خود جنت میں جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود لے جائے گا۔ لیکن ہمارے قرن منصرم کا امام علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب تحقیق اپنی پیش کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ اس جگہ کو ریاض الجنہ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے کہ وہاں جو ہستی سوئی ہوئی ہے، وہاں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہوئے ہیں، آپ کا جسد اطہر، آپ کا بدن مبارک جس زمین سے لگا ہوا ہے، وہ زمین کعبۃ اللہ سے افضل ہے، وہ زمین جنت سے افضل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ زمین کعبۃ اللہ سے افضل ہے تو اس سے متصل زمین وہ ریاض الجنہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے، وہ جنت کا ٹکڑا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال مدینۃ المنورہ کو فضیلت جو ہے وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے، مکۃ المکرمہ کو فضیلت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بنیاد پر ہے، رمضان المبارک کو فضیلت قرآن کریم کی بنیاد پر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اب قرآن کو جب اتارا ہے تو اس مہینے کو فضیلت ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان ہی میں قرآن پڑھیں اور دوسرے دنوں میں قرآن نہ پڑھیں، جیسا کہ عموماً ہمارا ماحول ہے کہ رمضان میں تو سارے لوگ قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب رمضان گزرتا ہے تو اس صورت میں لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے۔ ابھی میرے ایک شاگرد جو مجھ سے پڑھا ہے، ابھی بمبئی میں مجھے ملے، عجیب و غریب انہوں نے اپنی کیفیت سنائی، اور وہ بلا مبالغہ جھوٹ نہیں بولتے، واقعتاً میں ان کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بحمد اللہ، اللہ کے فضل سے 30 دن میں میرے 30 قرآن پورے ہو گئے۔ اور وہ ترتیب کا تو نے جو بیان میں سبق میں ایک ترتیب بتائی تھی، میں نے ترتیب یہ بتائی کہ ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 30 قرآن پورے کرتے تھے۔ کیسے پورے کرتے تھے حضرت؟ مثلا آج جو سوا پارہ تراویح میں ہونے والا ہے تو حضرت اسی سوا پارے کو 30 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے۔ جو سوا پارہ پڑھا جائے گا اسی کو 30 مرتبہ ریپیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب جب 30 مرتبہ آج کا سوا پارہ پڑھا، آئندہ کل کا سوا پارہ 30 مرتبہ پڑھیں گے، تو جب رمضان آج ختم ہوگا تو 30 قرآن ختم ہو چکے ہوں گے۔ اسی ترتیب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن بھی یاد ہو جاتا ہے اچھی طرح، اور قرآن کریم کا ورد اور ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن صرف رمضان میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ سال بھر۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ علماء امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ کم سے کم سال میں 2 قرآن پورے ہونے چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کا رمضان کے علاوہ کوئی تلاوت کا معمول نہیں، اور رمضان کے علاوہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کوتاہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کا جب جنازہ چلتا ہے تو اس کے جنازے کے کفن میں ایک چیز لپٹ جاتی ہے جو روحانی ہوتی ہے، جس کو کوئی نہیں دیکھتا۔
اس کو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اس کے کفن میں ایک چیز لپٹ جاتی ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ فرمایا جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے تو کفن کھول کر کے وہ چیز نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا تلاوت قرآن ہے۔ جو یہ روزانہ تلاوت کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے کفن میں ڈال دیتے ہیں اور وہ قبر میں انسانی شکل میں۔ یہ روایت تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ جو فضائل قرآن ہے نا، اس کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے، وہ تلاوت قرآن جب اندر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کفن کھول کر کے نکلتی ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین ان سے کہتے ہیں کہ اس سے سوال نہ کرو۔ کیوں سوال نہ کریں؟ فرمایا یہ میری تلاوت کرنے والا تھا۔ تو کرامن کاتبین کہتے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے اس کو سوال کرنا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو تو اللہ سے کہہ۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ یہ میری روزانہ تلاوت کرتا تھا، معلوم ہوتا ہے ساری زندگی یہ نہیں بھولا ہے تو قبر میں کیسے بھول جائے گا؟ میری سفارش کو قبول کر، اللہ اس کی سفارش کے اوپر سوال جواب کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سوال و جواب ختم ہو جائیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، 3 پارہ پڑھو، کم سے کم آدھا پارہ تو پڑھ لیا کرو۔ ہم دنیا بھر کے لیے وقت نکالتے ہیں، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے اور یوٹیوب کے لیے وقت ہے اور فلاں کے لیے وقت ہے، دنیا بھر کے لیے بیٹھے بیٹھے اپنے واٹس ایپ کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میں نے جگہ جگہ کہا تم ساری دنیا کو واٹس ایپ پر دیکھتے رہو، نہ تم کچھ کر سکتے ہو نہ تم سے کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر بھلا اس کو دیکھنے سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب مضمون بنا ہوا ہے، شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو۔ میں نے کہا واٹس ایپ تو منافق ہے، واٹس ایپ کی صفت جو ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی صفت قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ جب کوئی خبر آتی تھی تو اس صورت میں وہ فوراً اس کو جو ہے ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ آیت کر سب کچھ آیت یاد ہے۔ اذا دعاکم، جب کوئی خبر آتی تھی تو اس صورت میں وہ اس کی اشاعت کرتے تھے، پھیلاتے تھے۔ اچھی خبر آتی تھی اس کو بھی پھیلاتے تھے اور بری خبریں آتی تھی اس کو بھی پھیلاتے تھے۔ کامیابی اور فتح کی خبریں آتی تھی اس کو بھی پھیلاتے تھے، اور کوئی ایسی بری خبر شکست کی، ناکامی کی یا صحابہ کی بیچاروں کی کچھ توہین کے مسائل اس کو بھی وہ پھیلاتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی طرف رجوع کرتے، ان کو کہتے کہ یہ بات پھیلانے جیسی ہے یا نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے جیسا ہے یا نہیں۔ تو جو صفت منافقین کی تھی کہ اس کو شیئر کرو، اس کو بھیجو، اس کو دوسروں کو فارورڈ کرو، یہی صفت آج واٹس ایپ پر دنیا بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی خبر آئی فوراً دوسروں کو روانہ، جب کوئی خبر آئی فوراً دوسروں کو روانہ۔ یہ منافقانہ صفت ہے اور اس صفت سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ نہ کسی کو بھیجنے سے میرا فائدہ نہ میرا کوئی نقصان، نہ اس کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہ میرا نقصان۔ ہاں میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں قرآن پڑھوں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ذکر کروں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کی تسبیح پڑھوں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس رب کریم کو یاد کروں۔ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عجیب و غریب یہ دنیا ہے جس نے ہم کو ایک کھلونے میں مبتلا کر رکھا ہے اور ہم اسی میں غفلت میں شیطان نے ڈال رکھا ہے اور اسی میں ہم کھیل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بات سے بات چل پڑی، میں مختصر عرض کر دوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب یاد رکھو تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس کا ثواب تو ہمیں آخرت میں ملے گا، آخرت میں جنت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، بخشش بھی ملے گی، لیکن کیس کیا ملے گا؟ اب تو دنیا کیس کی ہو چکی ہے نا کہ فوراً چاہیے ہمیں کچھ۔ یہ ادھار کے مسائل ہم نہیں جانتے کہ اس نماز پر آخرت میں ملے گا اور اس نماز پر بعد میں ملے گا، ابھی دنیا میں فوراً کیا ملے گا۔ اللہ نے اس آیت میں اس کی وضاحت کر دی اور ارشاد فرمایا کہ ثواب اور جنت اور میری
وہ تو سب آخرت میں ہے، لیکن فوراً نقدی طور پر جو تمہیں میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون نصیب کر دیتا ہوں۔ جب تم عبادت کرتے ہو، جب تم نماز پڑھتے ہو، جب تم ذکر کرتے ہو، جب تم تسبیح پڑھتے ہو، جب تم مجھے یاد کرتے ہو، تو میں تمہارے دلوں کو سکون نصیب کر دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ جہاں ٹیبلیٹ کھانی پڑے نیند کے لیے، جہاں نہ معلوم کیسی کیسی دوائیں لینی پڑے اپنی نیند کے لیے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یادوں کی وجہ سے سکون نصیب ہو جائے گا، تمہاری بے چینیاں دور ہو جائے گی۔ انسان آج بہت بے چین ہے، طرح طرح کے حالات میں، پریشانیوں میں۔ بے چینیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اے سی چل رہا ہے، بہترین بیڈ ہے، شاندار گدا لگا ہوا ہے اور بہترین مکان بھی ہے، لیکن رات میں نیند نہیں آتی، 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، بہتا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے پھر بھی پسینہ بہ رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کیا بات ہے، کیوں نہیں سوتے؟ بس یار تھوڑی سی بے چینی ہے۔ بھائی کیا بے چینی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہی ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے، وہی نمازوں کے نہ پڑھنے کی وجہ ہے، وہی اللہ کی یادوں سے غافل رہنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دوں گا۔ پھر ذاکر کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے ذکر کرنے والے کی ایسی ہے جیسا کہ یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہو، اس لاش کے اندر ایک زندہ انسان بیٹھا ہوا ہو۔ اسی طرح کی مثال ذکر کرنے والے کی، جو ذکر نہیں کرتے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات، مرے ہوئے میں وہ زندہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ اللہ اکبر، کاش اس آیت کو ہم اپنے دماغوں میں بٹھا لیتے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، فرمایا میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دوں گا، اس کو شیطان کے حوالے کر دوں گا۔ نقید لہ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِین، وہ اس کا ساتھی بن کر کے چلے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا حق تعالیٰ نے کہ شیطان جس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ فساء قرینا، بہت برا ساتھی ہے۔ وہ کیسا ساتھی ہے؟ وہ ایسا ساتھی ہے کہ جو عبادت کی شکل میں بھی ہمیں گناہ کرواتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کی شکل ہی میں گناہ کرواتا ہے، وہ عبادت کی شکل میں بھی گناہ کرواتا ہے، وہ نیکیوں کی شکل میں بھی ہمیں گناہ کرواتا ہے۔ اور وہ ایسا ساتھی ہے کہ جس نے ہمارے والدین حضرت آدم و حوا علیہم السلام، کون نہیں جانتا ان کے باب میں کہ ان کے کپڑے اتروا دیے تھے اور بالکل جنت میں برہنہ کروا دیا تھا۔ وہ شیطان جب ہمارا ساتھی بنے گا تو کپڑے تو نہیں اتارے گا لیکن بے حیائی میں ضرور مبتلا کر دے گا، اور وہ بے حیائی میں مبتلا کرے گا کہ پھر باپ کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ماں کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر بیوی کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی، اور گناہ کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے۔ یہ ہے بے حیائی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ساتھی بنا، اور شیطان تب ساتھی بنا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کی یادوں کو چھوڑ دیا۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِین۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے بھاگے گا، دور ہوگا۔ کیسے بھاگنا؟ نماز میں خیال نہیں، پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، پھر نماز پڑھنے بھی آئے تو اللہ کی طرف جی نہیں، دل نہیں، پھر نماز پڑھی کہ فوراً سلام سے پہلے خیال ہے کہ کب نکل جاؤں میں، کب میں اس مسجد کو چھوڑ دوں، کب میں میرے دنیا کے مشاغل میں پہنچ جاؤں۔ یہ ساری اندر کی جو پریشانیاں ہیں نا، وہ انہی بنیادوں پر ہے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو کیا ملے گا؟ فإن له معیشة ضنکا، فرمایا میں اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ اس کی روزی جو ہے وہ دکانوں میں مسائل، پھر گھروں میں مسائل، پھر حالات، پھر پریشانیاں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامة اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے، بلائنڈ اٹھائیں گے۔
تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو بہت دیکھنے والا تھا، وقد كنت بصیرا، میں تو بہت دیکھتا تھا، تو نے مجھ کو نابینا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو دنیا میں مجھے اور میرے قرآن کو بھولا ہوا تھا، آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ یہ قرآن میں ہے كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، پھر اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذکر کا ماحول، ایک تو فرض ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، یہ عبادات مفروضہ جو ہے فرض، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک ذکر مستحب ہے، ذکر مستحب وہ تسبیحات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے، وہ دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے، وہ کلمات جو اپنے مشائخ سے ہم کو ملتے ہیں، اپنے بزرگوں سے جو ذکر ملتا ہے، لا الہ الا اللہ کا، اللہ اللہ کا، اللہ اللہ کا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں نشانی ہے، جب تو اللہ کو یاد کرے تو سمجھ لے کہ وہ بھی تجھ کو یاد کر رہا ہے۔ جب میں نماز پڑھوں تو سمجھو کہ اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے، جب میں ذکر کروں تو سمجھ لو کہ اللہ یاد کر رہا ہے۔ پھر حدیث قدسی میں اس اللہ نے فرمایا تم خلوت میں مجھے یاد کرو گے، میں بھی خلوت میں یاد کروں گا، اور اگر تم مجلس میں، جیسے ہم ابھی مجلس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ بھی مجلس میں یاد کر رہا ہے فرشتوں کی، اور اللہ خود کہتا ہے کہ تیری مجلس سے میری مجلس افضل ہے، اس لیے کہ میری مجلس میں اللہ خود موجود ہے، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، یہاں اللہ کا علم موجود ہے، تو اللہ خود اس میں موجود ہے، اور وہاں اللہ خود ذکر کر رہا ہے میرا۔ مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا، میں اسی پر اپنی بات ختم کروں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر تم اپنے والد صاحب کا اکرام کرانا چاہتے ہو، اپنے والد کا اکرام، اس کی عزت کرانا چاہتے ہو، تو درود شریف خوب پڑھو۔ اب کیا مناسبت درود شریف پڑھو اور والد صاحب کا اکرام؟ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارے درود کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، اور جب خدمت میں پہنچتا ہے تو صرف یہ نہیں کہتا کہ قاری صاحب نے ان کا نام لے کر، یا مولانا نے ان کا، صرف ہمارا نام نہیں لیتا فرشتہ، بلکہ یوں کہتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، زید بن بکر، یعنی جہاں میرا نام آیا وہاں میرے والد کا بھی نام آتا ہے۔ فرمایا تمہارے ایک درود پر تمہارے باپ کا تذکرہ نبی کے سامنے ہو جائے، اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو گیا۔ آج کسی پرائم منسٹر کے سامنے میرا یا میرے باپ کا ذکر ہو جائے، میں پھولا نہیں سماتا ہوں، وہاں آقا کے دربار میں میرے والد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم درود شریف پڑھنے والے بنے، اس کی بدولت بھی دربار نبوت میں ہماری عزت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم خلوت میں یاد کرو، میں خلوت میں یاد کروں گا، تم مجلس میں یاد کرو، میں مجلس میں یاد کروں گا، تم تونگری میں یاد کرو، میں تمہاری غریبی میں یاد کروں گا، تم اپنی مالداری میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری غریبی میں تمہیں یاد کروں گا، اور آگے فرمایا تم صحت میں مجھے یاد کرو، تمہاری بیماریوں میں یاد کروں گا۔ کیسے بیماری میں یاد کرے گا؟ تم صحت کے زمانے میں اشراق چاس وغیرہ خوب پڑھتے تھے، بیماری کی وجہ سے تم نہیں پڑھ پاتے ہو، بخاری شریف کی روایت ہے بلا پڑھے بھی ثواب عطا کروں گا۔ تم صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری بیماری کے زمانے میں یاد کروں گا، اور تم اپنے حیات کے زمانے میں یاد کرو، میں تمہارے مرنے کے بعد یاد کروں گا۔ جب قبر میں کوئی یاد نہیں کرے گا، اولاد بھی بھول جائے گی، کبھی عید پر چلی گئی تو چلی گئی، اپنے والد یاد آ گئے تو آ گئے۔ آج کل تو اولاد کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، سب بھول بھلیا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم حیات میں، اپنی زندگی میں مجھے یاد کر کے آ جاؤ، جب سارے لوگ بھول جائیں گے قبر میں تب میں تجھے یاد کروں گا، اور اللہ کی یادیں بہت زبردست ہوگی میرے بھائیو۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی وجہ سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذاکر فی الغافرین کمثل الحی فی الاموات، فرمایا ذکر کرنے والا غفلت والوں کے اندر ایسا ہے جیسا کہ مردوں کے اندر زندہ۔ رب کریم ہم تمام کو اپنے ذکر سے وابستہ فرمائے۔ اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو اور دلوں کو اطمینان چاہتے ہو، خدائے پاک کی قسم یہ اس وحدہ لا شریک کا فرمان ہے جس کی فیکٹری میں اور آپ بنے ہوئے ہیں، اسی نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس مضطرب دل میں، اس بے چین دل میں، اس پریشانی کے دل میں، جہاں کاروبار کی پریشانیاں، حالات کی پریشانیاں، بیماریوں کی پریشانیاں، گھر کے چلنے کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں میں اگر چین اور سکون چاہتے ہو تو ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ ذکر مفروضہ یعنی فرض بھی ادا کرو اور ذکر مستحبہ بھی ادا کرو۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، میں تمہارے دلوں کو سکون نصیب فرما دوں گا۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کے ذکر سے متصف فرمائیں، ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادتوں کو جیسے رمضان میں ادا کیا ہے، رمضان بعد بھی حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اللہ سے جڑے رہنے کی، اللہ سے وابستہ رہنے کی، اللہ سے تعلق رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جیسے رمضان میں آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ساری زندگی اسی طرح اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے رمضان میں تو نے ذکر کی توفیق دی، ساری زندگی ذکر کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں رونے کی توفیق دی، اللہ ساری زندگی رونے والے بنا دے۔ اے اللہ تو نے اپنے در پہ بلایا، ہم تو اس قابل نہ تھے، اللہ توفیق تو نے عطا فرمائی، ہم تو اس قابل نہ تھے۔ روزے ہم نے جو رکھے ہیں تیرے فضل سے رکھے ہیں، ہم تو اس قابل نہ تھے۔ اے اللہ تو نے ایک در کا بنایا، در در کا نہیں بنایا، اے اللہ ہم تو اس قابل نہ تھے۔ واقعتاً مالک کریم یہ سب تیرے احسانات ہے، اور جب تو نے توفیق دی ہے تو اب قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے۔ اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا، عابدین میں سے بنا، ہمیں ساجدین میں سے بنا، ہمیں مصلیین میں سے بنا، ہمیں محبوبین میں سے بنا۔ اللہ ان بندوں میں سے بنا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، جو بندے تجھ کو اچھے لگتے ہیں، جو بندیاں تجھے اچھی لگتی ہے۔ اللہ ان محبوبین میں سے ہمیں بنا دے۔ اے اللہ مغضوب علیہم میں سے نہ بنا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہو گیا، جن پر تیرا قہر اترا، جن پر تیرا غضب اترا، ان میں سے ہمیں نہ بنانا۔ اے اللہ ان میں سے ہمیں نہ بنانا۔ ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو معاف فرما دے، ہماری رات اور دن کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ارحم الراحمین ہم اپنے اس بلا اور وبا کے زمانے میں بے شمار لوگوں کو تیرے حوالے کر چکے ہیں، جو قبر کے حوالے ہو چکے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ کیسے کیسے لوگ تھے اور وہ ایک تیرے اشارے پر تیرے حوالے ہو چکے۔ اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گھروں پر بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے، جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں بھی شفا دے، جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مذکر اولاد کے طالب ہے ان کو مذکر اولاد عطا فرما، جو لڑکی کے طالب ہے ان کو لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد
غلط راستوں پر ہے ان کی حفاظت فرما، بگڑنے پھسلنے سے، ضلالت و گمراہیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرنا تو ہے ہی، بہرحال ایک دن موت برحق ہے۔ اللہ اگر زندہ رہتے تو ہمارے آقا زندہ رہتے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اللہ آپ سے التجا ہے جب موت کا وقت آئے ہمارا بھی، ہمیں مجرم کی طرح نہ بلانا، ہمیں مجرم کی طرح نہ بلانا۔ مجرم کو باندھا جاتا ہے، جیل خانے میں اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اللہ جب ہماری روح نکلے تو ہمیں گندک میں نہ لے جانا، ہمیں قطران کے کپڑوں میں نہ لے جانا۔ اللہ ہمیں اکرام کے ساتھ بلانا، ہمیں مہمانوں کی طرح بلانا، ہمیں ریشم کے کپڑوں میں ہماری روح کو اٹھانا، ہمیں ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کا پروانہ دے دینا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا پروانہ دے دینا۔ اے الہ العالمین جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور اٹھائیں تو نماز پر، تلاوت پر، ذکر پر، حدیث کی خدمت پر۔ اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا، اور ما بعد الموت کی ساری زندگی بہتر بنا کر، حشر بہتر بنا کر اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ ہم سب کی دعاؤں کو اے رب کریم تو قبول فرما لے۔ اس مجمع میں نہ معلوم کیا کیا نیتیں سب کی ہوگی، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ آپ کا فضل کرم فرما، اور اس مجلس کے مخلصین کی آمین کو جو اخلاص سے آمین کہہ رہے ہیں ان کے صدقے میں ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم